کہ جو لوگ پاکستان کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہاں یہ نہیں ہے، وہاں مسائل ہے، زندگی تکلیف دہ ہے، تو بھائی ذرا اس بندے کی طرف نظر کرو جو اس ونڈو میں نظر آ رہا ہے۔ اسے ہم پیار سے ببلو کہتے ہیں۔ اصل نام ہے کم جونگ ان، شمالی کوریا کا سپریم لیڈر۔ اس بندے کے ملک میں پیدا ہونا اور اڈیالہ جیل کے 3rd کلاس سیل میں قید ہونا ایک برابر ہے، بلکہ شاید جیل بہتر ہو، کیونکہ وہاں کم از کم آپ کو پتا تو ہوتا ہے کہ آپ قیدی ہیں۔ شمالی کوریا میں لوگ پوری زندگی یہی سمجھتے ہیں کہ وہ آزاد ہیں، جبکہ حقیقت میں وہ تاریخ کی سب سے بڑی کھلی جیل میں سانس لے رہے ہوتے ہیں۔ وہاں صبح 5 بجے سرکاری اسپیکر بجنا شروع ہو جاتے ہیں، جن سے کم جونگ ان کی تعریف میں گانے اور نعرے نشر ہوتے ہیں۔ گھر کی کھڑکیاں بند کرنا بھی جرم ہے، کیونکہ حکومت سمجھتی ہے کہ شاید آپ اس پروپیگنڈے سے بچنے کی کوشش کر رہے ہو۔ ہر گھر میں ببلو کی تصویر لگانا لازمی ہے، وہ بھی مخصوص اونچائی پر، اور ہر صبح اس تصویر کو صاف کرنا گھر کے افراد کی ذمہ داری ہے۔ اگر کسی کے گھر میں تصویر ٹیڑھی ملی یا اس پر گرد ہو، یعنی گند لگا ہو، غبار ہو، تو سمجھو مصیبت آنے والی ہے۔ سرکاری اہلکار اچانک گھروں میں داخل ہو کر معائنہ کرتے ہیں اور تصویر کی حالت دیکھ کر فیصلہ کرتے ہیں کہ یہ خاندان کتنا وفادار ہے۔ پورے ملک میں صرف 28 سرکاری ویب سائٹس ہیں، اور ان تک بھی صرف وہی لوگ پہنچ سکتے ہیں جنہیں حکومت اجازت دے۔ باقی سارے لوگ ایک ایسے انٹرنیٹ پر ہیں جو صرف ملک کے اندر چلتا ہے، اور اس میں صرف وہی معلومات ہے جو ببلو نے خود منتخب کی ہوئی ہے۔ باہر کی دنیا میں کیا ہو رہا ہے، کون سا ملک کتنا ترقی یافتہ ہے، لوگ کیسے جیتے ہیں، یہ سب شمالی کوریا کے عام شہری کے لیے ایک ایسا راز ہے جو اسے کبھی پتہ ہی نہیں چلے گا۔ حکومت نے اس ملک کو ذہنی طور پر باقی دنیا سے کاٹ کر رکھ دیا ہے، اور لوگ خوشی خوشی اس اندھیرے میں رہتے ہیں کیونکہ انہیں روشنی کا پتہ ہی نہیں۔ سب سے خوفناک قانون جو شاید آپ نے کہیں نہ سنا ہو، وہ 3 نسلوں کی سزا ہے۔ اگر کسی نے کوئی جرم کیا تو نہ صرف وہ خود جیل جائے گا، بلکہ اس کے ماں باپ اور اس کے بچے بھی پہاڑوں میں بنے تاریک لیبر کیمپوں میں بیچ دیے جائیں گے۔ یعنی ایک شخص کی غلطی کی سزا اس کی پوری نسل بھگتتی ہے۔ وہ بچے جو بھی پیدا بھی نہیں ہوئے، جنہوں نے کچھ کیا بھی نہیں، وہ بھی اس جرم کے بوجھ تلے دبے رہتے ہیں۔ ان لیبر کیمپوں میں کام کے اوقات 18 گھنٹے سے زیادہ ہوتے ہیں، کھانا نہ ہونے کے برابر ہوتا ہے، اور جو لوگ کمزور ہو جائے انہیں بس وہی چھوڑ دیا جاتا ہے۔ بال کاٹنے کا مسئلہ بھی عجیب ہے۔ حکومت نے مردوں کے لیے 14 اور عورتوں کے لیے 18 سٹائل منظور کیے ہوئے ہیں، بس انہی میں سے ایک چننا ہے۔ کم جونگ ان والا ہیئر سٹائل عام لوگوں کے لیے ممنوع ہے، کیونکہ وہ صرف ببلو کے لیے مخصوص ہے۔ ایک بار ایک نوجوان نے وہی کٹوا لی تھی تو اسے پبلک میں ذلیل کیا گیا، اور اس کے پڑوسیوں کو بھی اس واقعے کی سزا ملی کیونکہ وہ اجتماعی ذمہ داری نہیں نبھا سکے۔ کم جونگ ال کے انتقال کے وقت پورے ملک میں لازمی رونا تھا۔ جو لوگ کافی زور سے نہیں روئے یا جن کی آنکھیں سوکھی رہیں، انہیں گرفتار کر لیا گیا۔ خفیہ ایجنٹ بھیجے گئے جو دیکھتے تھے کہ کون کتنا رو رہا ہے اور رونا کتنا سچا لگ رہا ہے۔ لوگ گھروں میں آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر رونے کی پریکٹس کرتے تھے تاکہ باہر جا کر فیل نہ ہو۔ یہ شاید تاریخ کا واحد ملک ہے جہاں غم بھی پرفارمنس ہے، اور جہاں آنسو نہ آنا موت کو دعوت دینا ہے۔ ببلو کی اپنی خوراک کا حال یہ ہے کہ وہ دنیا کے بہترین شیف اپنے لیے رکھے ہوئے ہیں۔ جاپانی سوشی ماسٹر، فرانسیسی کھانوں کے ماہر، سوئس پنیر کے خصوصی آرڈر، اس کی میز پر ہر رات 50 سے زیادہ ڈشیں ہوتی ہیں، اور کھانے کا ایک مخصوص افسر ہوتا ہے جو ہر چیز کو چھکتا ہے کہ کہیں اس میں زہر تو نہیں ملایا، جبکہ اس کے ملک کے عام لوگ گھاس کی جڑیں ابال کر کھاتے ہیں اور درخت کی چال کو پیس کر آٹے میں ملاتے ہیں۔ غذائی قلت کی وجہ سے شمالی کوریا کے لوگوں کا اوسط قد جنوبی کوریا کے لوگوں سے 8 سے 10 سینٹی میٹر کم ہے، صرف اس لیے کہ بچپن میں کھانا صحیح نہیں ملا۔ یہ فرق اتنا واضح ہے کہ سائنسدان اسے ایک ہی نسل کے 2 الگ الگ جسمانی ارتقاء کہتے ہیں۔ شمالی کوریا نے اپنا الگ ٹائم زون بنایا ہوا ہے جسے پیونگ یانگ ٹائم کہتے ہیں، جو جاپان اور جنوبی کوریا سے 30 منٹ پیچھے ہے۔ دنیا سے الگ دکھنے کی ضد اتنی ہے کہ وقت کو بھی موڑ دیا ببلو نے۔ اس کے علاوہ شمالی کوریا کا اپنا کیلنڈر ہے جس میں سال کی گنتی کم جونگ ال کے پیدائش سے شروع ہوتی ہے، یعنی وہاں ابھی 2026 نہیں بلکہ 113 کا سال چل رہا ہے۔ پوری تاریخ کو ایک انسان کی سانسوں کے حساب سے ناپا جا رہا ہے۔ چین سے بلیک مارکیٹ کے ذریعے آنے والی USB ڈرائیورز
میں کوریائی ڈرامے اور باہر کی دنیا کی جھلکیاں ہوتی ہے۔ کچھ بہادر لوگ انہیں چھپا کر دیکھتے ہیں، لیکن پکڑے جانے پر سزا پبلک میں گولی ہے، سب کے سامنے، تاکہ باقی لوگ ڈریں اور ہمیشہ ڈرتے رہیں۔ حکومت کی خفیہ اہلکار ہر محلے میں ہوتے ہیں، ہر 5 گھروں پر ایک نگران مقرر ہے جو اپنے پڑوسیوں کی رپورٹ دیتا ہے۔ پڑوسی کی جاسوسی کرتا ہے، بیوی شوہر کی رپورٹ دیتی ہے، بچے ماں باپ کے خلاف گواہی دیتے ہیں، اور یہ سب اس نظام نے ڈیزائن کیا ہے تاکہ کوئی کسی پر بھروسہ نہ کر سکے۔ جہاں اعتماد نہ ہو وہاں بغاوت بھی نہیں ہوتی۔ تو اب بتاؤ، کیا پاکستان پھر بھی برا لگ رہا ہے؟ اگر یہ اب بھی تمہیں برا لگ رہا ہے، یا کچھ لوگ اس ڈاکومنٹری کے بعد ان کے دل میں یہ بات آ رہی ہے کہ نہیں یہ تو جنت ہے بھائی، کمنٹ میں لازمی بتاؤ۔